ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ محترم صدر اجلاس و ناظم اجلاس، لائق احترام علماء کرام، اراکین جمعیت و جماعت اور میرے دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، عوام الناس کی اصلاح کے لیے علماء اعظام کو جب بلایا جاتا ہے وہ مختلف موضوعات پر ان کی اصلاح کی باتیں بتاتے ہیں۔ اب کس موضوع پر عوام سے خطاب کیا جائے، موضوعات بے شمار ہیں اور معاشرے میں اتنی برائیاں عروج پا چکی ہیں کہ کس کس برائیوں کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کی جائے اور اس سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی بات سامنے رکھی جائے جس سے لوگوں کا شعور بیدار ہو، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہم خود یہ سمجھیں کہ ہماری کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ بحیثیت امت محمدیہ کے قرآن و حدیث کے اندر ہماری کیا اہمیت ہے، جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری اہمیت کتنی زیادہ ہے، ہماری فضیلت کتنی زیادہ ہے اور ہمیں کتنی اہمیت اللہ اس کے رسول کی طرف سے دی گئی ہے بحیثیت امت، تب ہمارے اندر ہو سکتا ہے کہ عمل کا احساس جاگے۔ تو برادران اسلام، اس تعلق سے اس سے پہلے کہ ہم اپنی فضیلت سمجھیں، ہمیں پچھلی امتوں کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ان پر کیا کیا احکامات جاری تھے اور ان پر کتنی سختیاں تھیں، کس معاملے میں ان سے کیا مطالبہ تھا، ان کے بنسبت ہم پر کیا نرمی کی گئی اور کیا کس قسم کی ہمارے اوپر تخفیف کی گئی۔ تو جب اس سلسلے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں پر اگر ان کے کپڑے کو یا ان کے چمڑے کو نجاست لگ جائے تو ان کو یہ حکم تھا کہ وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا بلکہ کینچی سے ان کے چمڑے یا کپڑے کو کاٹا جائے۔ یہ مشقت تھی ان کے اوپر، مگر مذہب اسلام نے اس کو ختم کر دیا اور یہ نرمی برتی کہ اگر تمہارے کپڑے کو یا تمہارے چمڑے کو نجاست لگ جائے
اور پاک کرنے کی ضرورت ہو تو پانی ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب آپ تصور میں لائیے کہ اگر وہی حکم آپ پر عائد ہوتا اور قینچی سے جیسے آپ ساڑی کے اندر جو زائد ہوتے ہیں اس کو آپ کاٹتے ہیں، اگر چمڑے کو یا کپڑے کو کاٹنا ہوتا تو کتنی مشقت ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر دیتا تھا، تنہائی کے اندر کوئی نہیں دیکھتا تھا، تو صبح میں اس کے دروازے پہ اس کا جرم اور اس کا گناہ لکھا ہوتا تھا۔ مگر اس امت کے اندر ایسا نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں، دوستوں کی مجلس میں، جنگل بیابان کے اندر انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اپنے منصوبوں کو، برے عزائم کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب لوگوں میں وہ ایسے رہتا ہے کہ لوگ اس کو وقت کا ولی بھی سمجھتے ہیں، وقت کا سب سے بڑا عابد و زاہد بھی سمجھتے ہیں، اس کو لوگ بہت نیک سمجھ کر کے بہت ساری جگہوں پر اس سے دم درود بھی کراتے ہیں، اور اس کی خلوت کا معاملہ اتنا گھناؤنا ہے کہ اگر آدمی جان لے تو اس کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ اس امت پر اللہ کا کتنا بڑا رحم ہے کہ اگر انہی لوگوں کی طرح جن کے گناہوں کو اور اس کی سزا کو اس کے دروازے پہ جو رات کی تاریکی میں وہ کرتا تھا، دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین لا کر کے دکھا دیتا تھا اور پورے محلے اور ضلع میں بدنام ہو جاتا تھا، آج ہم کو اس رسوائی سے اللہ نے بچایا، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے تعلق سے پچھلی امتوں کے اندر ایام مخصوصہ کے اندر ان کو گھر کے باہر ایک ٹاٹ یا کوئی چیز بچھا کر کے اس پر ان کو بٹھا دیا جاتا تھا، ان کو پکانے کی اجازت نہیں تھی، ان سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کے پاس بیٹھنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان مخصوص دنوں میں اس کو اتنا حقیر بنا کر کے گھر کی چوکھٹ کے باہر پھینک دیا جاتا تھا، یہ ذلت تھی عورت کو۔ مگر مذہب اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر کے بھیجا، اور جو دین ہمیں دیا وہ دین رحمت بنا کر کے بھیجا، اور خود اللہ رب العالمین نے اپنی صفت رحم الراحمین بیان کی، اور یہ ساری رحمتوں کو ہمارے اوپر نچھاور کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے ذریعے سے حائضہ عورت کو یہ حکم ہوا اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی انسان کھائے، اس کو گھر میں عزت کے ساتھ اسی بستر پہ بھی اس کو برقرار رکھے اور اس سے بات چیت کرے، اور اس طریقے سے عورتوں کو اسلام نے یہ عزت اور مقام عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت۔ اسی طریقے سے پچھلی امتوں کے اندر عبادت کے لیے جو مخصوص ایک جگہ ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیے مساجد ہے، عبادت کا وقت ہو جائے، وہ اپنے کھیتوں پر کام کر رہا ہو یا اپنی دکان پر اپنی دکان پر کاروبار میں لگا ہوا ہو یا کہیں پر بھی ہو، عبادت کا وقت ہو جائے تو اس کو عبادت خانے میں آنا ضروری تھا، واجب تھا۔ اب انسان آج کے دور میں ترقی کا دور ہے، کوئی ایروپلین کے اندر ہے، کوئی سمندر میں کشتیوں کے اوپر، اسٹیمر کے اوپر یا اور پانی کے جہاز پر سفر کر رہا ہے، کوئی بس اور ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے، اور نماز کا وقت ہو جائے، اس امت کو یہ حکم دیا گیا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی گئی، اور پانی نہ ملے تو وضو اور غسل کا بدل بھی بنا دیا گیا۔ کتنا بڑا احسان ہے سر۔ یعنی اب آپ اپنے کھیت پہ کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ آپ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، عبادت کا وقت ہو گیا، عبادت خانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہیں پر آپ عبادت میں مصروف ہو جائیے، وہیں پر اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور خم کر دیجئے۔ یہ عزت اور شرف ملی اور یہ آسانی ملی اس امت کو، روئے زمین پوری سجدہ گاہ بنا دی گئی۔ کچھ اس میں سے استثناء ہے، وہ کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اب انسان جنگل بیابان میں جہاں پر بھی ہے وہاں پر اللہ کی عبادت میں وہ مصروف ہو جائے، اس کو پچھلی امتوں کی طرح یہ مشقت نہیں اٹھانا ہے کہ عبادت خانہ تلاش کرے تبھی، اور عبادت ہمارے اوپر واجب ہے، وقت سے ادا نہیں کر پائے تو ہمارے اوپر بڑی وعید اور شدید وعید ہے۔ یہ امت پر رحمت ہے۔ پچھلی امتوں سے موازنہ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنا رحم فرمایا، اور نبی رحمت کی
مشفقانہ طبیعت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنی آسانی فرمائی۔ اسی طریقے سے تیمم کا بھی مسئلہ زیر بحث، ابھی میں نے کہا کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بھی بنا دی گئی، مسجد کا بدل، اور تیمم اور غسل اور وضو کا بھی بدل بنا دی۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی واجب اگر صرف ہو جاتا اور اتفاق سے کرفیو میں آپ پھنسے ہوتے اور باہر نکلنے پر پولیس کی طرف سے گولی مار دیے جانے کا وارنٹ ہوتا، اور ادھر نماز آپ کے اوپر واجب ہے اور پانی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، بجلی کاٹ دی گئی تھی، جو آپ کے پاس وسائل تھے پانی حاصل کرنے کے وہ سب مسدود کر دیے جائیں گے، اب آپ پانی کہاں تلاش کرنے جائیں؟ عبادت آپ کے اوپر واجب ہے اور وقت پر پانی صرف واجب ہوتا اور پانی ہی سے آپ وضو کو اگر لازم قرار دے دیا جاتا، ایسی صورت میں کتنی مشقت ہے۔ مگر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، اور یہ حکم کب نازل فرمایا یہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے تو آواز بھی دور دور تک جا رہی ہے، لوگ حضرت ابوبکر اور آل ابوبکر کی فضیلت سے بھی آشنا ہو جائیں۔ ایک سفر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سفر میں جاتے تھے تو قرآن اندازی کے ذریعے سے اپنی ازواج میں سے کسی نہ کسی زوجہ کو لے کے جاتے تھے۔ اس مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی نبی کے ساتھ سفر میں جانے کی۔ سفر سے واپسی پہ ایک جگہ پڑاؤ اور قیام کیا گیا اور نماز کا وقت ہو گیا، اور بعض روایتوں میں آتا کہ حضرت عائشہ نے خود سفر میں لشکر کو رکوایا کہ اللہ کے نبی سے کہو کہ وہ روکیں لشکر کو، میرا ہار کہیں گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ ہار پہنے ہوئے تھی، وہ ہار کہیں گم ہو گیا، اللہ کی مصلحت تھی، وہ کیسے گم ہوا اور پھر کیسے ملا وہ بھی واقعے میں آئے گا۔ اب سارے لوگ وہیں پر رک گئے، اور پھر ہوتے ہوتے یہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب وضو کرنے کی ضرورت پڑی، ابھی تک پانی ہی ضروری تھا، ابھی آیت تیمم نازل نہیں ہوئی تھی، اور فجر کا وقت ہو گیا، صحابہ کے پاس پانی کی قلت ہو گئی، پانی وضو کرنے کے لیے موجود نہیں۔ کسی نے جا کر کے شکایت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیے حضرت عائشہ نے لشکر کو یہاں پر رکوا دیا اور یہاں پانی کا انتظام نہیں، اب وضو کیسے کیا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میری کوکھ میں کوچے مارنے لگے، اور مجھ کو جیسا بھی ان سے بن پڑا، ایک والد اپنے بچوں کو ڈانٹتا اس طریقے سے مجھ کو ڈانٹنا شروع کیا، تم نے لشکر کو یہاں پہ رکوا دیا، ہار پتہ نہیں کیسے تمہارا گم ہو گیا، اور یہاں پر صحابہ کرام یہاں پر نماز کی پڑھنے کا وقت ہو گیا، وضو کا وقت ہے، وضو کرنا ہے، اور یہاں پر پانی موجود نہیں۔ اور اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہے، اور آیت یہی اتری، پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مارے خوشی کے اندر کہ اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر بہت سے احکام نازل ہو چکے ہیں، آج یہ تمہاری وجہ سے آسانی ہم پر نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، اور اللہ رب العالمین نے آیت تیمم اتار کر جو پانی واجب تھا اب اس کا ایک بدل مٹی کی شکل میں ہمیں دے دیا۔ اب روئے زمین پر ہم کہیں پر بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، پانی ہمیں نہ میسر ہو، زمین پر ہاتھ مارو، چہرے پر مل لو اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیر لو، یہ ہمارا وضو کا بھی بدل ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی اور آپ پانی نہ پاؤ تو یہی مٹی پر ہاتھ مارنا، اور پھر اگر زیادہ لگا ہو پاؤڈر کی طرح تو اس پہ پھونک بھی مار دو، اور پھر چہرے پہ مل لو اور ہاتھ پہ مل لو، یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا اور یہ آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ یہ اس امت پہ رحمت اللہ رب العالمین کی کتنا احسان ہے اس کا ہم امت پہ۔ اب اس تناظر پہ اور اس طریقے سے جب ہم غور کریں گے، اپنی حیثیت کو دیکھیں گے اور اللہ کے ان احسانات کو ہم اپنے اوپر جب گنیں گے ایک ایک کر کے، اور پچھلی امتوں سے ہم اپنا موازنہ کریں گے تو ہمارے اوپر ایک جذبہ پیدا ہوگا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے۔ اب اللہ کا شکر آپ لوگ آپس میں تو تھینک یو بول کر کے شکر ادا کر لیتے ہو، کہیں جزاک اللہ بول کر کے ادا کر لیا جاتا ہے، کہیں شکریہ آپ کا بھی کہہ دیا جاتا ہے، مگر اللہ کا شکر صرف شکریہ کہنے سے ادا نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا ہوگا، فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے،
ہم صرف فرض نمازیں ادا کر لیں تب بھی ہماری چھوٹ ہے، فرض ادا ہو گیا، لیکن ہم وقت نکال کے سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، پھر اس کے احسانات کو یاد کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، نماز کی عبادات کے اندر بھی نوافل ہیں، روزے کی عبادات کے اندر بھی نوافل ہیں، اسی طرح عمرہ اور حج کے اندر بھی نوافل ہے، ہر عبادت کے اندر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی کچھ حصہ رکھا گیا۔ ہم ان عبادات میں کثرت کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عبادت کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اللہ کے نبی کے پاؤں میں سوجن لوگوں نے دیکھی تو کہا اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے، دنیا میں آپ کو بخشش کا پروانہ دے دیا ہے، آپ اتنا اپنے کو خود کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مجھ کو بخش دے دیا، مجھ کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، آخرت میں مجھ کو شفاعت کا حق ادا کر دیا، سارے فضائل میرے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ دیے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ تو اللہ نے عبداً شکورا کا لفظ استعمال کر کے یہ کہا، عبادات کے اندر پہلے سے زیادہ منہمک ہو جانا یہ اللہ کا شکر ہے، نہ یہ کہ صرف اللہ تیرا بڑا کرم اور احسان ہے، یہ اللہ کا شکر ادا ہو گیا، اس طریقے سے ادا نہیں۔ حضرات گرامی، یہ تو دنیاوی تفاضل میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب آئیے محشر میں چلتے، اور یہی آیت کریمہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ محشر کے اندر کوئی نبی ایک امتی کو لے کر کے آئے، کسی نبی کے ساتھ صرف 2 ہی لوگ ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 3 لوگ ہوں گے، اور اسی طریقے سے معمولی لوگ نبی کے ساتھ آئیں گے، وہ اپنی امت کو لے کر کے ایک کر کے آئیں۔ اللہ رب العالمین ہر نبی سے سوال کرے گا کہ کیا تم نے اپنا حق رسالت لوگوں تک پہنچا دیا؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہم نے پیغام اللہ تیرا ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا اس نبی نے تم کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ پبلک انکار کر دے گی، نہیں انہوں نے حق نہیں پہنچایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس نبی سے کہے گا تم گواہ پیش کرو، تمہاری گواہی کون دے گا کہ تم نے اپنا حق پیغام کما حق کو پہنچا دیا تھا؟ اب وہ نبی کہے گا محمد اور امت محمد ہمارے گواہ ہیں۔ اپنی فضیلت اس واقعے کے تناظر میں سمجھ لیا، انتہا ہے فضیلت کی۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد ہماری گواہی دے گی۔ اب آپ غور کرو کہ گواہی تو وہ دیتا ہے جو وقت پہ موجود ہو، پچھلی امت کا واقعہ اور گواہی اس امت کا آدمی دے کہ ہاں انہوں نے کما حقہ پیغام الہی پہنچا دیا تھا اپنی امت تک۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط معتدل امت بنایا ہے کہ تم لوگوں کی گواہی دو گے۔ کہاں گواہی دو گے؟ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہی لکھا کہ محشر میں یہ گواہی ہوگی۔ اس کے بعد امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہمیں اور تمہیں بلایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں یہ نبی گواہ بنا رہا ہے کہ ہاں اس نے حق اللہ کا پیغام کما حق پہنچا دیا ہے، تم گواہی دو۔ اور اس امت کے لوگ گواہی دیں گے ہاں اللہ رب العالمین اس نبی نے کما حق تمہارا پیغام اس امت تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تم نے تو دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ امت وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ یہ امت کہے گی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے رسول مانا کہ رسول نے جو خبر ہمیں پچھلی امتوں کی دے دی اور آنے والے وقت کی دے دی، ہر خبر کو ہم نے اللہ کے نبی کو صادق و مصدوق مانتے ہوئے ہر خبر کو ایسے تسلیم کر لیا گویا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اور حق کے رسالت، اللہ کے رسول کو رسول ماننے کا حق ادا جبھی ہوگا کہ جب ہم آپ کی ہر خبر کو سچ مانیں۔ اور یہی بات تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی جب معراج کا واقعہ ہوا اور کافروں نے مسکراتے ہوئے حضرت ابوبکر کو بلایا کہ بلاؤ ذرا ان کے ساتھی کو، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بہت حمایت کرتے ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلاؤ اور کہو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گیا اور ساری دنیا کی سیر کر کے آسمان کی سیر کر کے چلا آیا راتوں رات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور کہا تمہارا ساتھی کہہ رہا کہ آسمان کی سیر کر کے آیا ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سچ کہہ رہا ہے۔ کیوں صدیق کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر؟ کہا سچ کہہ رہا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ جب ہم نے ان کو رسول مان لیا تو اب ان کی ہر خبر کو سچ ماننا بھی ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ تو حضرات گرامی، ہماری اور آپ کی فضیلت میں یہ چند باتیں میں نے سامنے رکھیں۔ اب آپ اپنی حیثیت کو یہاں سے سمجھ کے اٹھیے میرے اس چھوٹے سے خطاب کے ذریعے سے کہ آپ کو آخرت میں اتنی اہمیت دی جائے گی کہ پچھلے نبیوں کی امتوں کو جب وہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام کما حق کو نہیں پہنچایا تو تمہیں گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ اور ایک گواہ کی کتنی اہمیت اور ویلیو ہوتی ہے، یہی چند باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کہ بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے احسانات کو اپنے اوپر احساس کرتے ہوئے اس کی عبادت میں ہم وقت مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما اور حق کے بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔